خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ رسولوں کے اعمال دوسرا باب پہلی آیت سے تلاوت کریں۔ اعمال دوسرا باب پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب غلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور مسوپوتامیہ اور یہودیہ اور قبطیہ اور پینتوس اور آسیہ اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں، جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ عباس نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والے، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہلا دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے، بیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے سور چکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، دل کی اتھا گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیری ابر، تیرے پاک مسا، تیری حضوری اور روح القدس کی معموری کے لیے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر
یا کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے روح القدس کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کروں، میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے۔ اور آج تیری روح کا نزول ہر ایک زندگی پر چاہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمور ہے۔ میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے عید پینتیکوست، عید نزول روح القدس۔ آج کا مضمون ہے عید پینتیکوست یعنی عید نزول روح القدس۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ روح القدس کا نزول ایک اہم موقع پر ہوا، اور وہ ایونٹ اور وہ موقع وہ تھا جب بنی اسرائیل عید پینتیکوست منا رہے تھے، اور عید پینتیکوست کے دن مسیحیت کے لیے، مسیحوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے اور مسیح کا نام لینے والوں کے لیے نزول روح القدس ہوا۔ لفظ پینتیکوست جب ہم کلام مقدس میں اعمال دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ عید پینتیکوست، پینتیکوست کے معنی کیا ہے؟ پینتیکوست کے معنی ہے 50واں دن۔ اور پرانے عہد نامے میں جب ہم عید پینتیکوست کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو عیسائیوں میں عید پینتیکوست فسح کے بعد 50واں دن تھا۔ فسح جب وہ ملک مصر سے نکلے اور انہوں نے برے کو قربان کیا تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ 50واں دن وہ عظیم دن تھا جب انہوں نے عید پینتیکوست کو منایا۔ عیسائیوں میں عید پینتیکوست فسح کے 50ویں دن ہوتا ہے۔ عہد عتیق میں عید پینتیکوست کو یا اس تہوار کو کٹائی کا تہوار، پہلے پھلوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے اور ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی عید پینتیکوست کو کٹائی کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، پہلے پھل کا تہوار بھی کہا جاتا ہے اور ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اور عہد جدید میں اس کو عید پینتیکوست کہا گیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے اعمال 23واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں۔ اعمال 23واں باب اعمال 23واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو۔ اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ خدا کے کلام مقدس میں فسح ہوا کرے، اس فسح کی یاد میں بنی اسرائیل یہ عید مناتے، اور اسی طرح اعمال 23واں باب پر اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پورا لاؤ گے گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائے۔
اور 7ویں سبت کے دوسرے دن 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزراننا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 ہفتوں کے بعد 7 کو 7 سے ضرب دیں تو 49 بنتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا دن یعنی 50واں دن، اور لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی نذر کی نئی قربانی گزراننا۔ جب آپ زندہ خدا کے تابع ہوتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں خدا نے میرے لیے بڑا کام کیا، تو اس کے لیے قربانی گزرانتے ہیں۔ اور قوم بنی اسرائیل کو خدا نے ملک مصر سے نکالا، اب وہ فصح کے 50ویں دن جو عید مناتے اس میں خدا کا شکر کرتے کہ اس نے غلامی سے نکالا اور رہائی بخشی۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم نے پڑھا کہ یہی وہ موقع ہے، عید پینتیکوست کا موقع، جب مسیح کے 11 شاگرد جمع ہیں۔ اور اعمال 2 باب پہلی آیت، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے۔ یہی وہ موقع ہے کہ شاگرد جمع ہیں، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ 40ویں دن، اپنے جیوتے کے 40ویں دن مسیح آسمان پر گیا، آسمان پر اٹھایا گیا، اور اس کے 10 دن کے بعد یعنی 40واں دن وہ تھا، اور 10 دن کے بعد عید پینتیکوست کا دن تھا کہ روح القدس نزول اس کا ہوا، روح القدس کا نزول ہوا، اور یہاں سے کلیسیا کا وجود عمل میں آیا۔ اس لیے کہ خدا کا وہ وعدہ جو اس نے اپنے شاگردوں سے کیا تھا، روح القدس کے نزول کا، وہ وعدہ پورا ہوا، اور ایک ایسی کلیسیا قائم ہوئی جو پاک روح کی تحریک سے تشکیل پائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کلیسیا بڑھتی گئی اور اب بھی بڑھ رہی ہے۔ اور عید پینتیکوست کا دن اسرائیلیوں کے نزدیک بڑا اہم دن تھا، اور اس کا ہم جب عہد جدید میں پڑھتے ہیں، دیکھیے میرے ساتھ اعمال 20واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اعمال 20واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ پالوس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے، ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے اسے پینتیکوست کا دن یروشلم میں ہو۔ اب پالوس یہ چاہتا ہے کہ عید پینتیکوست کا دن یروشلم میں گزرے، کیونکہ یروشلم مسیحیت کا مرکز اور اسرائیلیوں کا اہم مرکز تھا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کی آرزو ہے کہ وہ آسیا میں دیر نہ کرے، بلکہ وہ عید پینتیکوست کے موقع پر یروشلم میں ہو، جس کے معنی بڑی اہم عید ہے، اور ہر اسرائیلی توقع کرتا کہ میں اس عید کو یروشلم میں مناؤں، اور پالوس بھی چاہتا ہے کہ میں اس عید کو یروشلم میں مناؤں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے اس اعتبار سے عید پینتیکوست کا دن بڑا اہم دن تھا۔ اور کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے پہلا کرنتھیوں 16واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں 16واں باب
اور 8ویں آیت میں لکھا ہے لیکن میں عید پینتیکوس تک افسس میں رہوں گا کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ پالوس یاد کرتا ہے اس دن کو، عید پینتیکوس کو، اور کہتا ہے لیکن میں عید پینتیکوس تک افسس میں رہوں گا۔ تو جب ہم پالوس کے مکتوب میں پڑھتے ہیں تو عید پینتیکوس کا بارہا ذکر پڑھتے ہیں، اور اس سے اس دن کی اہمیت اور اس دن کی انفرادیت اور اس دن کی بڑی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ پالوس چاہتا ہے کہ عید پینتیکوس تک افسس میں رہے، گویا اس عید کی بڑی اہمیت تھی۔ اور عید پینتیکوس کی نہ صرف اسرائیلیوں میں بڑی اہمیت تھی بلکہ مسیحیوں میں بھی انتہائی اہمیت ہے، اس لیے عید پینتیکوس کے دن کلیسیا وجود میں آئی، روح القدس کا نزول ہوا، اور انسان جو بھٹکا تھا اس کے لیے مددگار آسمان سے نازل ہوا، یعنی خدا پاک روح القدس کا نزول ہوا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے جس طرح بنی اسرائیل کا فصح ہوا، ان کا برہ تھا اور برہ قربان ہوا اور وہ گناہ کی غلامی سے آزاد ہوئے، اسی طرح مسیحوں کا بھی برہ یعنی خدا کا برہ یسوع مسیح وہ قربان ہوا، اور اس کی مصلوبیت اور اس کی قربانی سے ہم آزاد ہوئے اور رہائی پائے۔ اب بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب بنی اسرائیل جو اس برے کی یاد میں وہ مناتے عید پینتیکوس 50ویں دن، تو اسی طرح عزیزو ہمارا برہ ہے، اور اس کے زندہ ہونے کے 50ویں دن عید پینتیکوس تھا، اور تمام مسیحی عید پینتیکوس کو بڑے جوش و خروش سے اور روحانی ترقی کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمارا فصح ہے، ہمارا برہ ہے، اور روح القدس چھوٹی سی جماعت پر نازل ہوا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے اعمال دوسرا باب، اعمال دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ سب جب روح القدس نازل ہوا تو وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے، اب اپنی طاقت سے نہیں، اپنے علم کی طاقت سے نہیں، اپنی قوت سے نہیں، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ روح القدس کی قوت سے، روح القدس کی طاقت سے، روح القدس کی تحریک سے وہ بولنے لگے۔ اب ان کی بولی نہیں، ان کی زبان نہیں، بلکہ بول تو وہ رہے ہیں لیکن روح نے انہیں نئی زبان دی۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں انہیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی، اور کوئی ایک نہیں بلکہ سب روح القدس یافتہ ہو گئے، سب روح القدس کی تحریک سے بولنے لگے، سب پہ خدا کا پاک روح آ گیا، اور اس میں آدمی بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، دعا میں ٹھہرے تھے، دعا میں مشغول تھے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ یوئیل نبی کی معرفت جو پیش گوئی کی گئی تھی
یہ اس کی تکمیل ہوئی، اس لیے کہ جب ہم یوئیل دوسرا باب پڑھتے ہیں، دیکھیے میرے ساتھ، یوئیل دوسرا باب 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور اس کے بعد کس کے بعد؟ اس کے بعد کہ مسیح کی مصلوبیت کے بعد، مسیح کے زندہ ہونے کے بعد، مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، اب اس کے بعد جب تک آپ خدا کے پاک روح کی تاریخ سے زندگی نہیں گزارتے، آپ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کے بعد کس کے بعد؟ مسیح کے آنے کے بعد، مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد، مسیح کے زندہ ہونے کے بعد، مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، اس کے بعد ایک بڑا کام ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ ہر فرد بشر کے لیے روح ہوگا۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھیں تو صرف نبیوں کے لیے اور صرف کاہنوں کے لیے، صرف بادشاہوں کے لیے، لیکن اب ہر فرد بشر کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر پڑھے لکھے کے لیے، ہر ان پڑھ کے لیے، ہر نبی کے لیے، ہر کاہن کے لیے، ہر عام رکن کے لیے عزیزو روح القدس کا نزول ہوا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یوئیل نبی کی معرفت جو پیش نگوئی کی گئی، اب یہ پایا تکمیل کو پہنچی۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ یوئیل دوسرا باب 28ویں آیت، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کرے گی، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کرے گی۔ نبی روح القدس یافتہ ہوتا، اب تمہارے بیٹے، اب تمہاری بیٹیاں وہ نبوت کرے گی، ان میں خدا اپنے روح کو نازل کرے گا۔ کتنا عظیم ہے خدا کہ ہر فرد بشر کے لیے اپنا ایک عظیم منصوبہ رکھتا ہے، اس لیے کہ جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، ان کے قبول کرنے سے اب خدا باپ خوش ہے، اور اپنے بیٹے یسوع کے اس کفارے سے خوش ہے، اس کی مصلوبیت سے کہ اسے جہان کا کفارہ دیا۔ اب جو مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ان سب کے لیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا کسی ترقی یافتہ ملک کا باشندہ ہو یا ترقی پذیر ملک کا، یا کسی پسماندہ ملک کا، کسی بھی قبیلے، کسی بھی علاقے، کسی بھی خطے سے اس کا تعلق ہو، وہ اب جو مسیح کو قبول کرتا ہے، اپنا شخصی نجات دہندہ اسے مانتا ہے، اس کے لیے اب روح القدس ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ کتنا عظیم ہے خدا کہ وہ اب تخصیص نہیں کرتا کسی چھوٹے کی یا بڑے کی، بلکہ ہر ایک جس کا دل خدا کی طرف مائل ہے، جو تائب ہے، جو بپتسمہ یافتہ ہے، اور جو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اب اس کے لیے خدا کا پاک روح ہے۔ اور کتنا عظیم کام ہوا، اور اس کا نقطہ آغاز نزول روح القدس کا عید پینتیکوس ہے۔ عید پینتیکوس کے دن خدا نے روح القدس کو نازل کیا، اور تاحال اب بھی یہ عمل جاری ہے، اور آج بھی وہ اپنے لوگوں پر اپنے روح کو نازل کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، یوئیل نبی کی معرفت یہ پیش نگوئی کہ تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر بھی اپنی روح نازل کروں گا۔ بائبل بیان کرتی ہے ان ایام میں، کن ایام میں؟ ان ایام میں جب مسیح آسمان پر اٹھایا جائے اور پھر 10ویں دن روح القدس کا نزول ہو، ان ایام میں اور اس کے بعد تک خدا عظیم منصوبہ رکھتا ہے لونڈیوں کے لیے، غلاموں کے لیے، جن کی معاشرے میں
کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا معاشر میں کوئی مقام نہیں ہے، وہ لونڈی ہے، اب وہ غلام ہے۔ اور اس دور میں غلام کی کوئی اپنی مرضی نہ ہوتی تھی، وہ اپنے آقا کے تابع ہوتا، جو آقا چاہتا وہی کچھ ہوتا۔ آقا اور غلام میں بڑا فرق ہوتا، بڑا تخصیص ہوتی، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے اپنا روح حاصل کرتے ہوئے خدا کوئی فرق نہیں کرتا، وہ غلام پر بھی، آقا پر بھی، عالم پر بھی، اور ان پڑھ پر بھی، خواندہ پر، ناخواندہ پر، اور عالم پر، اور ایک ادنا سے شخص پر اپنے روح کو نازل کرتا ہے۔ اور خدا کتنا عظیم ہے، اس سے عید پینتیکوس میں لکھا ہے جتنے وہاں تھے ان سب پر وہ شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں آ کر ٹھہر گئی۔ اب اس میں فرق نہیں کہ یہ عورت ہے اس پر نہیں، یا یہ مرد ہے اس پر روح نہیں، یہ بچہ ہے اس پر نہیں، یا یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے ان سب پر، اس لیے کہ سب مسیح کے نام لیوا تھے، سب نجات یافتہ تھے، سب مسیح کے اس عظیم منصوبے کا حصہ تھے، اور ایمان رکھتے تھے کہ مسیح میرے لیے مصلوب ہوا، ایمان رکھتے تھے مسیح نے میرے لیے یہ دکھ سہا، مسیح نے میرے لیے اپنی جان دی، مسیح میری خاطر مصلوب ہوا، مسیح میری خاطر مر گیا، اور مسیح میری خاطر جی اٹھا، اور اب میری خاطر آسمان پر ہے کہ روح کو نازل کرے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے روح ان پر نازل ہوا، اور وہ سب اب روح القدس کے نزول سے، آئیے واپس ہم اعمال کی کتاب دوسرے باب میں چلے، کلام خدا میں اب نزول روح القدس سے تغیر اور تبدل کو دیکھیں کہ روح القدس نازل ہوا، اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ اب وہ سارا گھر گونج گیا، ایکو باز گشت آواز کے بعد آواز ہے، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے تیسری آیت میں، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری، ہر ایک پر آگ ٹھہری، اور چوتھی آیت میں لکھا ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، سب روح القدس سے بھر گئے۔ اس کے معنی ہے کہ خدا کا پاک روح معمور کرتا ہے، معمور کے معنی بھر جانا ہے، خدا کا منصوبہ ہے آپ اس کے روح سے بھر جائیں، خدا کا منصوبہ ہے آپ خالی نہ رہیں، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے آپ بھرے ہوں، آپ روح سے لبریز ہوں، آپ روح سے معمور ہوں۔ اور کتنا عظیم ہے ہمارا خدا جو معمور کرنا والا ہے، اور جو معمور کرتا ہے، جو آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام کرتا ہے تاکہ آپ روح القدس سے بھر جائیں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب وہ روح القدس سے بھر گئے تو کلام خدا میں لکھا ہے پھر اپنی مرضی نے، دیکھیے اعمال دوسرے باب چوتھی آیت، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اب اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کے روح کی طاقت سے اب وہ بول رہے ہیں، تو اپنی طاقت سے نہیں، اپنی پاور سے نہیں، اپنی اسٹرینتھ سے نہیں، اپنی قوت سے نہیں، بلکہ روح القدس کی طاقت سے وہ بول رہے ہیں۔ جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں آئے گا آپ کمزور نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کو روح طاقت بخشے گا، آپ بولے، روح الفاظ دے گا، آپ ادا کریں، روح آئیڈیاز دے گا تاکہ ان آئیڈیاز کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ اس لیے آپ خدا کے پاک روح کی تحریک سے، خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے آپ بولیں گے، پھر آپ کی اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کا پاک روح جو چاہے گا آپ بولیں گے، اور آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے روح القدس کے بعد، روح القدس کے اصول کے بعد۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ 7ویں آیت کو پڑھیں گے،
دیکھا اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ اب دیکھیں خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے اب یونٹی ہے، ہم آہنگی ہے۔ اب مختلف زبانیں نہیں بلکہ مختلف زبانیں والے، اب مختلف بولی بولنے والے وہ ایک دوسرے کی سمجھ رہے ہیں۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ 8ویں آیت، پھر کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ 9ویں آیت کو دیکھیے، حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور میسوپوٹامیہ اور یہودیہ اور قبطیہ اور بینتوس اور آسیہ اور فروگیہ اور پمفلیا اور مصر اور لیبیا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں۔ اب دیکھیں یہ مختلف خطوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور ان کا اپنا تشخص ہے، اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنی پہچان ہے، اپنی بولی ہے۔ اب زبان یہ کلچر کا حصہ ہے، ہر زبان کے ساتھ کلچر وابستہ ہے، اس کا انداز فکر بھی دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اب بائبل بیان کرتی ہے زبانوں کے اختلاف سے، زبانوں کے مختلف ہونے سے جو ان کے درمیان فرق تھا، جو ان کے درمیان اختلاف تھا، خدا کے پاک روح نے اس سارے اختلاف کو دور کیا اور ان میں وحدت، ان میں ہم آہنگی اور ان میں یکجہتی، ان میں یک فکری پیدا کی، اور جو بول رہے ہیں وہ سبھی سمجھ رہے ہیں، گویا ذہنی ہم آہنگی، ذہنی وحدت۔ عزیزو جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں ہے پھر آپ سمجھ جائیں گے، پھر آپ کلام کو سمجھیں گے، پھر آپ خدا کے منصوب کی باتوں کو سمجھیں گے، اور پھر آپ کو لگے گا کہ وہ کلام آپ کی زندگی کے لیے ہے، وہ کلام آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ کو خدا کا پاک روح سمجھاتا جاتا ہے اور آپ سمجھتے جاتے ہیں، اور یوں کلام کرنے والا اور سننے والے ذہنی طور پر ہم آہنگ ہوتے ہیں، ان میں وحدت ہوتی ہے، ان میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ عزیزو جس گھر میں خدا کا پاک روح نہیں ہے وہاں ہر ایک کی سوچ الگ ہے، اور جن کلیسیاؤں میں خدا کا پاک روح نہیں ہے وہاں یکجہتی نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرے تاکہ ذہنی اختلافات، ذہنی دوریاں یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور ذہنی ہم آہنگی ہو، اور پھر خدا کا مسا اور خدا کی حضوری اور خدا کی برکت وہاں پر آئے۔ آج جہاں اختلافات ہیں تو یہ ابلیس کی بڑی چال ہے کہ وہ اختلافات پیدا کرتا ہے، ذہنی ڈیفرنسز پیدا کرتا ہے، لیکن خداوند کا فضل اور خدا کی محبت اور خدا کا عجیب کام ہماری زندگی میں خدا کے روح کے وسیلہ سے ہوتا ہے کہ روح ایک کرتا ہے، یکجا کرتا ہے اور دلی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، اور اس کا اثر انسانی زندگی پر گہرے طور پر ہوتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے یہ تو ہماری بولی بول رہے ہیں، حالانکہ وہ بول اپنی بولی رہے تھے، لیکن روح ان کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں خدا کا پاک روح نہیں ہے، آپ میں اختلاف ہوگا، آپ میں تنقید ہوگی، آپ میں شکایت ہوگی، آپ میں دوسروں کے نقص نکالتے رہیں گے، لیکن جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں ہے اور خدا کے مسا سے پھر وہ سارے ڈیفرنسز، تمام اختلافات وہ دور ہو جاتے ہیں، اور آپ ذہنی، قلبی اور دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی طور پر مربوط ہو جاتے ہیں، اور یوں خداوند زندہ خدا کے کلام کو سمجھ پاتے ہیں، اور روح کی تحریک سے اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب خدا کے روح کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ عزیزو جب خدا کا پاک روح
آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کی زندگی میں کیا کام ہوتا ہے؟ روح القدس کے نزول سے زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ زندگی پر یہ اثر ہوا کہ محبت اور ہم آہنگی آئی، ذہنی اختلافات دور ہوئے، اور اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کی روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ اب خدا کا روح کیا کرتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے خدا کی روح سے دھل گئے، خدا کا روح دھو دیتا ہے کن کو؟ آئیے ذرا دیکھیں 9ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لوڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ اب یہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، لیکن جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو وہ ان ساری گناہوں سے دھل جاتے ہیں۔ 11ویں آیت پہ لکھا ہے، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز ٹھہرے۔ خدا کا پاک روح یہ زندگی میں آتا ہے، آپ بدکاری سے دھل جاتے ہیں، خدا کا پاک روح آتا ہے، آپ شراب نوشی سے دھل جاتے ہیں، خدا کا پاک روح آتا ہے، آپ عیاشی سے دھل جاتے ہیں، آپ لوڈے باز سے دھل جاتے ہیں، چوری سے دھل جاتے ہیں، اور لالچ پن سے دھل جاتے ہیں، اور گالیاں دیتے ہیں تو اس گناہ سے بھی دھل جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو ظالمانہ رویہ سے آپ پاک ہو جاتے ہیں، اور یہ کام صرف اور صرف خدا کا پاک روح کرتا ہے، اور آپ کو دھو کر، آپ کو پاک کر کے، آپ کو راست باز بنا کر آسمان کی بادشاہی میں لے جاتا ہے۔ تو کتنا عظیم کام خدا کے روح کے نزول سے ہوا۔ اگر خدا کا روح نازل نہ ہوتا تو بے شمار لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوتے، لیکن خدا نے اسی لیے روح کو نازل کیا تاکہ وہ دھل جائیں، تاکہ وہ پاک ہو جائیں، تاکہ وہ راست باز ہو جائیں۔ اور اس اعتبار سے ہم عید پینتیکوست کے دن کو یاد کرتے ہیں کہ خدا نے بڑا عظیم کام کیا کہ اپنے روح کو نازل کیا تاکہ بدکار دھل جائے، تاکہ عیاش دھل جائے، لونڈے باز دھل جائے، اور گالیاں دینے والے دھل جائے، چور دھل جائے، اور یہ سارے گناہ اور گناہوں کے داغ لیے ہوئے جو زندگی گزارتے تھے، خدا کے پاک روح سے، مسیح کے روح سے وہ سب دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز ٹھہرے اور آسمان کی بادشاہی کے وارث بن گئے۔ کتنا بڑا کام خدا کے روح کے وسیلہ سے انسانی زندگی پر ہوا، اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی بڑی قدرت سے بنی نوع انسان کے لیے آسمان کی بادشاہی کے دروازے وہ کھولتا ہے اور اپنا روح نازل کرتا ہے تاکہ اس کے لوگ اس دنیا میں اس کے ساتھ زندگی گزارے اور یوں اس دنیا میں فتح مندی کے ساتھ رہے۔ دیکھیں میرے ساتھ تیتس 3 باب اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، تیتس 3 باب 5ویں آیت، تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ اب جب روح القدس نازل ہوا تو ہم نئے بن گئے، نئے مخلوق ہو گئے، نیو بینگ ہو گئے۔ عزیزو، اس اعتبار سے
ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں، خدا مند یسوع کا شکر کرتے ہیں کہ روح القدس کا نزول ہوا اور ہم نئے مخلوق ہو گئے، کیونکہ روح کے بغیر کوئی نیا نہیں بن سکتا، اور روح کے بغیر اس میں طاقت نہیں ہے، لیکن روح تخلیق کرتا ہے اور روح نیا بناتا ہے، اور روح القدس کے نزول سے کتنا بڑا کام انسانی زندگیوں میں اب بھی ہوتا ہے، وہ نئے بن جاتے ہیں، ان کی پرانی زندگی جاتی رہتی ہے اور وہ نئے مخلوق ہو کر اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کرتے ہیں اور خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج خدا چاہتا ہے آپ بھی نئے بن جائیں، اور اس کے لیے نئے مخلوق ہونے کے لیے آپ کو روح القدس کا حصول ضروری ہے، تاکہ آپ کے ذہن نیا ہو جائے، آپ کا دل نیا ہو جائے، آپ کی سوچیں نئی ہو جائے اور آپ کے خیالات نئے ہو جائے، اور آپ جو بولنا چاہتے ہیں، گالی دینے والا روح القدس پانے کے بعد گالی نہیں دیتا، پھر وہ اپنی طاقت سے نہیں روح کی طاقت سے بولتا ہے، پھر اس میں بھلائی کا، اس میں رحم کا، اس میں محبت کا، اور اس میں دوسروں کے لیے بھلائی کے الفاظ نکلتے ہیں، اس لیے کہ خدا کا پاک روح اس کی زبان کو کنٹرول کرتا، اور جو روح چاہتا ہے وہی الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے پاک روح سے زندگی میں غیر معمولی کام ظہور میں آتا ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں میں کامل تبدیلی آئے۔ دیکھیں میرے ساتھ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی دوسری آیت۔ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور خدا باپ علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرمانبردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں، فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ خدا کے کلام مقدس میں دوسری آیت میں شروع میں پڑھوں گا، دوسری آیت، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرمانبردار ہونے۔ جب روح آپ کو پاک کرتا ہے آپ فرمانبردار ہو جاتے ہیں، خدا کی نافرمانی ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ خدا کے فرمانبردار بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اس لیے کہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہے، پھر نافرمانی خدا کی نہیں رہتی، پھر آپ جو خدا چاہتا ہے وہ اس کے روح کی تحریک سے آپ کرتے ہیں، اور یوں آپ فرمانبردار ہوتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے پاک روح سے آپ کی زندگیوں میں فرمانبرداری آتی ہے، لیکن جب روح کی تحریک سے نہیں چلتے اس وقت نافرمانی آتی ہے، اس وقت آپ کی زندگی نافرمان ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو روح کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں، روح کی تحریک میں چلتے ہیں، اور جہاں روح چاہتا ہے آپ جاتے ہیں، جو کام روح چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو الفاظ روح چاہتا ہے آپ ادا کریں وہ الفاظ ادا کرتے ہیں، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے آپ خدا کی فرمانبردار ہیں، اور جب خدا کی فرمانبردار ہیں تو پھر خدا آپ سے خوش ہے۔ جیسے متی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں یسوع مسیح کے متعلق کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس لیے کہ وہ فرمانبردار ہے۔ روح کے بغیر، خدا کے پاک روح کے بغیر آپ فرمانبردار رہ نہیں سکتے۔ آپ فرمانبردار رہتے ہیں جب روح القدس کے نزول سے آپ روح کے تابع ہوتے ہیں، روح کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، پھر آپ کی زندگی میں خدا کی حضوری، خدا کی برکت آتی ہے، اور پھر آپ اس دنیا میں وہ کچھ کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ پھر آپ اس دنیا میں خدا پاک روح کے وسیلہ سے اور اس کے بڑے جلال سے آپ ایک عظیم رتبہ پاتے ہیں کہ آپ روح کے وسیلہ سے دلیری سے اسے اپنا کہہ سکتے ہیں،
آئیے میرے ساتھ دیکھیے غلطیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ غلطیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ کس کا روح بھیجا ہے؟ یسوع مسیح کا۔ اور اس روح کے وسیلہ سے اب ہم خدا باپ کو باپ کہہ سکتے ہیں، روح کے بغیر نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ قومیں جو روح کے بغیر زندگی گزارتی ہیں وہ خدا کو ابا کہہ ہی نہیں سکتی۔ وہ حضور، عالی، مرتبت اور ایسے القابات ادا کریں گے لیکن اسے ابا نہیں کہہ سکتے۔ کوئی بھی شخص کسی اور شخص کو انکل اور عہدوں سے القابات سے پکار سکتا ہے، لیکن دلیری کے ساتھ اگر اس کا بیٹا نہیں ہے دلیری کے ساتھ اسے ابا نہیں کہہ سکتا۔ اور اسی طرح اور قومیں جو روح کے بغیر ہیں اور لوگ جو روح کے بغیر ہیں وہ اے ہمارے باپ نہیں کہہ سکتے۔ بہت سی کلیسیائیں بھی ہیں جہاں خدا کا پاک روح نہیں تو وہ اے ہمارے باپ دعائے ربانی نہیں کرتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، دعائے ربانی نہیں کرتے، اس لیے کہ روح نہیں ہے، مسیح کا روح میں نہیں ہے، اس لیے وہ ابا بھی نہیں کہتے۔ وہ اس کو اور الفاظ سے تو پکارتے ہیں کہ اے ہمارے منجی، وہ پکارتے ہیں اے خداوند، وہ پکارتے ہیں خالق، وہ پکارتے ہیں مالک، لیکن وہ دلیری سے اسے ابا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ خدا کا روح میں نہیں ہے، لیکن خدا نے اپنا روح ہم میں بھیجا۔ اب ہم دلیری سے اس کے روح کے وسیلہ سے دلیری سے کہتے ہیں ابا، اس لیے ہم میں روح ہے اس کے بیٹے یسوع کا، اور وہ دلیری سے کہتا ہے ابا، ہم بھی دلیری سے اسے ابا کہتے ہیں۔ لیکن اگر روح آپ کی زندگی میں نہیں ہے، آپ غیر روحانی ہے، پھر آپ خدا کے لیے اچھے اچھے الفاظ تو ادا کریں گے لیکن آپ ابا نہیں کہیں گے۔ کتنا عظیم کام اس سے کیا، ہمارا اس کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو گیا پاک روح کے وسیلہ سے اور روح القدس کے وسیلہ سے۔ اب ہم دلیری سے اسے ابا کہتے ہیں، اور اگر روح نازل نہ ہوتا تو پھر اس کے حضور آنا بھی بڑا مشکل، اور قومیں وہ بڑا تقدس اور احترام تو کرتی ہیں لیکن دلیری سے ابا نہیں کہہ سکتی۔ لیکن ہم تمام مسیحی اور تمام روح القدس یافتہ لوگ دلیری سے اسے ابا کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں جو روح ہے جو نازل ہوا ہے وہ مسیح کا روح ہے، اور اس لیے اب ہم بھی ابا کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا روح ہم میں ہے اور ہماری زندگی پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے اور ہم اسے ابا کہتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے غلطیوں 5 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ غلطیوں 5 باب 16ویں آیت، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو۔ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو۔ اب اگر جسم کی خواہش پر چلتے ہیں تو پھر روحانی نہیں، لیکن جب روح نازل ہوتا ہے تو پھر ہم چلتے اپنی مرضی سے نہیں، روح کی مرضی سے، اور پھر جب روح کی مرضی سے چلتے ہیں تو پھر جسم کی خواہشیں پوری نہیں کرتے۔ اور جسم کی خواہشیں کیا ہیں؟ دیکھیے میرے ساتھ غلطیوں 5 باب اور 19ویں آیت۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شابت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ باز، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ عزیزو، جب آپ کی زندگی میں خدا کا پاک روح آئے گا آپ حرام کاری نہیں کریں گے، خدا کا پاک روح آئے گا ناپاکی کے کام نہیں کریں گے، خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں ہوگا آپ شابت پرستی نہیں کریں گے، خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں ہوگا آپ بتوں کو ہرگز نہیں پوجیں گے، خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں
آپ نہ جادوگروں کے پاس جائیں گے اور نہ جادوگری کریں گے، اس لیے کہ خدا کا پاک روح آپ کو منع کرے گا اور آپ منع ہوں گے، آپ کسی جادوگر کے پاس نہیں جائیں گے۔ اور آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے تو آپ میں عداوت نہیں، ایسا نہیں کہ اس سے دشمنی، اس سے عداوت، جھگڑا نہیں ہوگا، حسد۔ کہ دوسرا بڑا ترقی پر ہے، جب روح آپ کے اندر نہیں، آپ حسد کریں گے کہ یہ بہت بڑا آدمی بن گیا اور بڑی ترقی کر رہا ہے، آپ چلیں گے۔ لیکن جب آپ روح القدس یافتہ ہیں، آپ چلیں گے نہیں بلکہ خوش ہوں گے اور خدا باپ کا شکر کریں گے کہ میرے کسی بھائی کو، میرے عزیز کو اور میرے دوست کو یا میرے جاننے والے کو آج خدا تو نے اتنی ترقی دی ہے، تیرا شکر ہو۔ آپ میں حسد نہیں ہوگا بلکہ آپ اس کے لیے برکت چاہیے گے، اس لیے کہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں ہے۔ جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں ہے پھر آپ غصہ نہیں کریں گے، آپ غصیلے نہیں ہوں گے، آپ لڑیں گے جھگڑیں گے نہیں، کیونکہ غصہ لڑائی جھگڑے کا باعث ہے۔ پھر آپ لڑائی جھگڑے کی بجائے آپ محبت کریں گے۔ لکھا ہے تفریق کی جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ، یہ سارے کام آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں ہے۔ اور خدا چاہتا ہے آپ اس دنیا میں روح القدس یافتہ ہوں، اور جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں ہے پھر ناپاک روح آپ کی زندگی میں نہیں رہ سکتی۔ جو نشہ بازی کرائے، جو بدی کرائے، جو گالی گلوچ پر آپ کو تحریک دے، نہ غصہ ہوگا، اس لیے کہ آپ کے اندر مسیح کا روح ہے جو معاف کرتا ہے اور جس میں صبر ہے، جو دشمنوں کو بھی معاف کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزو، جب آپ خدا کے پاک روح کی تحریک سے زندگی گزاریں گے، آپ کے اندر یہ چیزیں، یہ بری باتیں نہیں ہوگی۔ اور آج خدا چاہتا ہے آپ اپنے دلوں کو تیار کریں تاکہ خدا کا پاک روح آپ کو بھی بھر دے، آپ غصے والے نہ رہیں، جھگڑالو نہ رہیں، بے دین نہ رہیں اور نافرمان نہ رہیں، بلکہ آپ کی فطرت ہی خدا کے پاک روح سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آج عید پینتیکوست کے دن جب سب پر روح آیا، کیا آپ تیار ہیں کہ خدا کا پاک روح آج میری زندگی میں آئے اور میں تبدیل ہو جاؤں اور خدا کا فرما بردار بن جاؤں، فرما بردار بن کر اس کے جلال کو ظاہر کروں؟ اور اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، خوب بلند کر لیں۔ اور میرے پیچھے کہیں، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے میری خاطر کفارہ دیا، میری خاطر مصلوب ہوا، میری خاطر تو نے صلیبی موت گوارا کی، تو میری خاطر مر گیا اور میری خاطر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اے خداوند، تو آسمان پر اٹھایا گیا تاکہ روح القدس کو بھیجے جو میرا مددگار ہے، تاکہ اس دنیا میں میں اس کی مدد سے زندگی گزاروں۔ آئے خدا پاک روح، میں آج اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں تاکہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تیری مرضی سے زندگی گزاروں۔ تیرا شکر ہو کہ تو میری فطرت کو، میری عادات کو، میرے چال چلن کو
میرے نقطہ نظر کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیرا شکر، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند تو اپنے لوگوں کے درمیان آ کر اپنے روح سے لبریز کر کے، انہیں اپنے روح سے معمور کر کے، انہیں اپنے جلال کے لیے اپنے اعلیٰ کار بناتا ہے۔ آج تیرا روح ایک ایک زندگی میں آئے اور تیرے روح سے بھر جائے، تاکہ اس دنیا میں تیرے جلال کو ظاہر کرے۔ اے خداوند ان کے تمام گناہوں کو، تمام تقصیروں کو معاف کر اور تیرا نام جلال پائے، اور اے خداوند تیرا پر چھایا رہے، تاکہ ان کی فطرت بدل جائے، عادات بدل جائے، چال چلن بدل جائے، ذہن دل بدل جائے، اور یہ کامل طور پر تیری تابعداری میں زندگی بسر کرے۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔